نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم۔ یہ سورہ ذاریات پارہ نمبر 27 کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی نے 18,000 قسم کے کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا۔ ان تمام مخلوقات میں دو مخلوق جو ہے جنات اور انسان، جن اور انس ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے۔ مطلب ان دو کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حساب کرنا ہے اور ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت لگائی ہے۔ جس اس آیت میں اس کا ذکر بھی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے مقصد کی طرف اور اپنی جس مقصد کے لیے انسان نے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس کے پیچھے اس کو اپنی ساری کوششیں لگا دینی چاہیے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان عموماً اپنا مقصد بھول جاتا ہے اور اس مقصد کے علاوہ کئی مقاصد اور بھی سامنے رکھ لیتا ہے کہ میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میں کماؤں اور کھاؤں، کمانے اور کھانے کو مقصد بنا لیتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد کو کہ میں نے عزت کمانی ہے اور بڑی عزت میں حاصل کروں دنیا میں، اس کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے ساتھ صرف قبر تک جانے والی ہے، مثال کے طور پر انسان کا جو کھانا پینا ہے، یہ جو ضرورت اس کی پوری ہوتی ہے، یہ صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک انسان زندہ ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا اس سے تعلق پھر نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک انسان اگر دنیاوی عزت حاصل کرتا ہے، وقار اور شوکت حاصل کرتا ہے، لیکن موت کے بعد اس کے تمام جو عزتیں ہوتی ہیں وہ دنیا میں رہ جاتی ہے اور انسان آگے کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اصل میں انسان کا مقصد وہی ہے جو اس کی زندگی جب اس کے بعد دوبارہ بھی شروع ہو جائے، جیسے قبر میں انسان کی زندگی پھر شروع ہو جاتی ہے، تو اس زندگی میں بھی وہ چیزیں اس کے ساتھ چلتی رہے، وہ اصل مقصد ہے۔ تو اصل مقصد انسان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ عبادت کا جو بدلہ ہے اور اس کا عبادت کا جو ساتھ رہنا ہے، اس کے جو ثمرات ہیں وہ انسان کی زندگی کے ساتھ اس کے کھانے پینے کی طرح یا اس کے عزت و وقار کی طرح وہ ختم نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ثمرات اس کے ساتھ جو اخروی زندگی جب شروع ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کے ثمرات پھر لگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انسان کا دنیا میں آنا اور جنات کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت ہے۔ اس عبادت کے علاوہ اگر وہ کوئی اور مقصد کو اپنا مقصد بناتا ہے تو وہ اس کا مقصد حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی مقصد وہی ہے جو انسان کی زندگی کے بعد جو اخروی اور برزخی زندگی ہے اس کے اندر وہ انسان کے ساتھ وہ چیزیں چلتی رہے، وہ اس کا اصل مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔